نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو بندہ جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لے اور یہی چھٹکارا اسی کے لیے کامیابی کا باعث ہے۔ اصل کامیابی جہنم سے آزادی ہے، جہنم سے بچ جانا ہے، آخرت کے عذاب سے بچ جانا ہے، اور اس کے بعد اس کو جنت مل جانا سب سے بڑی کامیابی بندے کے لیے یہی ہے۔ جس وقت بندہ جہنم سے بچ جائے گا تو اس کے بعد وہ جنت میں ہی جائے گا، یا جہنم ہے یا جنت ہے۔ اگر وہ اچھے اعمال کرے گا، اگر اسے چھٹکارا نہیں ملے گا جہنم سے تو وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ اگر چھٹکارا اس کو مل جائے گا، آزادی مل جائے گی تو وہ جنت میں جائے گا، اس کے اعمال اچھے ہوں گے۔ اس آیت میں بھی یہی کہا جا رہا ہے، جو بندہ جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لے فقد فاز، یہی اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ جس کے لیے وہ دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ تو دوسرا حصہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کو یہاں دھوکہ کہا گیا ہے، فریب کہا گیا ہے، اس لیے کہ یہی دنیا ہمارے لیے مزین کر کے رکھ دی گئی ہے، خوبصورت، اور ہم اس دنیا میں جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں۔ تو جب اس دنیا میں ہم گناہ شروع کر دیتے ہیں، یہ دنیا ہمیں گناہ کرواتی ہے، تو اسی لیے اس دنیا کو کہا گیا ہے دھوکہ۔ دنیا دھوکہ ہے، فریب ہے، یہ آپ کو دھوکہ دیتی ہے، فریب میں لاتی ہے۔ تو اس کے فریب سے چھٹکارا حاصل کرو، اس میں مزید تم بڑھ نہ جاؤ کہ تم اس فریب میں رہ کر زندگی بسر کرو کہ کل قیامت والے دن دنیا میں تو اس نے تجھے فریب میں ڈالا، اور آخرت میں بھی یہ دھوکہ دے گی، یہی زندگی، دنیا کی زندگی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس فریب سے بچ جاؤ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ تو سب سے پہلا کام جس سے ہم آزادی حاصل کر سکتے ہیں، جہنم سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اس دنیا کے فریب سے بچ سکتے ہیں، وہ سب سے پہلا عمل ہے اخلاص۔ عمل ہم کریں اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔
عمل کی قبولیت کی جو شرط ہے وہ اخلاص ہے. جس سے ایک جسم ہوتا ہے اس کے اندر سب سے بڑا رول روح کا ہوتا ہے. جب جسم سے روح نکل جائے تو وہ کہیں کام کا نہیں رہتا، وہ بیکار ہو جاتا ہے، ناکارہ ہوتا ہے. تو اسی طرح اعمال ہیں، یہ اعمال کی روح ہے، اخلاص. اگر ان اعمال کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، اللہ کی رضا نہیں ہوگی، ریاکاری ہوگی، دکھاوا ہوگا، تو میرے بھائیوں یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ عمل اخلاص سے خالی ہے. اس لیے ہم چاہے چھوٹا عمل کریں اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہماری نیت صاف ہونی چاہیے. جب ہماری نیت صاف ہوگی تو ہمارا عمل بھی ٹھیک ہوگا. ہماری نیت کو دیکھا جائے گا، نیت کو دیکھ کر ہمیں بدلہ دیا جائے گا اس کی نیت کیا ہے. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس نے عمل کیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے. حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں ہماری نیت کیا ہے؟ اگر ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ کل قیامت والے دن ہمیں کوئی بدلہ ملے گا، ہمیں ثواب ملے گا، ہمیں جنت ملے گی. اس لیے کہ تم نے اس سوچ سے عمل کیا ہے کہ لوگ مجھے اس کا بدلہ دے دے. دنیا میں لوگوں کے لیے تو نے کیا، ریاکاری تھی، دکھاوا تھا. اور نیت کی حفاظت کے لیے ہم جو بھی عمل کریں اس میں توقف ہونا چاہیے، ٹھہراؤ ہونا چاہیے. جلدی جلدی عمل کرتے جائیں، اور اگر ہم نہ سوچیں کہ ہم عمل تو کر رہے ہیں تو اس عمل کے اندر اللہ کی رضا ہے یا نہیں، اخلاص ہے یا نہیں، یہ عمل ہم شیطان کے لیے کر رہے ہیں، یہ ہم رحمان کے لیے کر رہے ہیں. تو تھوڑی دیر رک کر سوچنا ہوگا، توقف اور ٹھہراؤ کرنا ہوگا. جب ہم رکیں گے اور اگر ہم رک کر اس عمل کے ساتھ جہاد کریں گے، جو ہم عمل کر رہے ہیں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں، مجاہدہ کریں کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں شیطانی عمل ہے یا اس میں شیطان کا دخل ہے یا اس میں ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو اپنے نفس سے جہاد کریں. سب سے بڑا جہاد یہی ہے جو بندہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے. المجاہد من جاہد نفسہ، سب سے بڑا جہاد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے اور اس نفس کو کنٹرول کرتا ہے، خواہش کو قابو میں رکھتا ہے، شیطان کے ورگلے میں نہیں آتا، اس کی سازش میں نہیں آتا، اس کا توڑ کرتا ہے، جواب دیتا ہے، جہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کو نکالتا ہے، رحمان والا عمل کرتا ہے، اپنے عمل کے اندر اخلاص لاتا ہے. یہی بڑی کامیابی ہے بندے کے لیے
جو بھی وہ عمل کرے اس کے اندر اخلاص ہو۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کئی جگہ پر، کئی مقامات پر یہی فرمایا ہے، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، فرمایا بے شک میں حکم دیا گیا ہوں کہ اللہ کی میں عبادت کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں بھی یہی حکم دیا گیا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اللہ کی عبادت بھی خالص کرتے ہوئے، دین کو اخلاص کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ میں عمل کر رہا ہوں لوگوں کے لیے، یہ عمل کر رہا ہوں، اس میں اخلاص نہیں ہے، پھر میرے بھائیوں کامیابی نہیں ہے۔ اخلاص ہونا چاہیے ہر عمل کے ساتھ، پھر دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ محدث ہیں، تابعی تھے اور متقی اور پرہیزگار تھے، اللہ کو یاد کرنے والے، ہر وقت ان کی نگاہ آخرت کے ترازو پر ہوتی تھی، ہر وقت نوافل پڑھنا، رات کو اٹھ کر تہجد ادا کرنا، گڑ گڑا کر اللہ سے معافیاں مانگنا، دعائیں کرنا، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا، ان کا زندگی کا یہی معمول تھا۔ صبح بھی ان کی قرآن سے شروع ہوتی تھی، نماز سے شروع ہوتی تھی، اللہ کو منانے سے شروع ہوتی تھی، رات بھی ان کی اسی طرح گزرتی تھی، اختتام بھی اسی طرح ہوتا تھا۔ تابعی گزرے ہیں جن کا نام محمد بن منقدر ہے۔ میرے بھائیوں، جب بھی وہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھتے، ان کا فرمان پڑھتے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، تو میرے بھائیوں وہ زاروں قطار روتے، اور جو آنسو بہتی، آنسوؤں سے جو پانی نکلتا وہی اپنے چہرے پر مل لیتے اور فرماتے، اللہ تو نے کہا ہے اگر ایک قطرہ میری رضا کی خاطر نکالو، مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھ سے ڈر کر، تو میں اس پر جہنم کی آگ حرام کر دوں گا۔ تو اے اللہ، میں رو کر آنسو بہ رہی ہیں، تو اپنے چہرے پر میں اس نیت سے مل رہا ہوں، اے اللہ قیامت والے دن اس چہرے کو آگ سے بچا دینا، اس چہرے کو آگ سے پیر لینا۔ تو ہر وقت وہ اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، اخلاص تھا ان کے دل کے اندر، ریاکاری کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ وہی اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں سفر میں تھا، اہل مدینہ والے بڑے پریشان تھے، وہاں پر کئی برسوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی، تو وقت کے حاکم نے سب کو اکٹھا کیا میدان میں،
جمع ہو کر سب نے نماز استسقاء ادا کی، اس کے باوجود بھی دعا قبول نہ ہوئی، اللہ کا حکم نہ ہوا، اللہ کی رحمت نہ برسی، جو انہوں نے چاہا تھا، جو انہوں نے طلب کیا تھا، انہوں نہ ملا۔ محمد بن منقدر انہوں نے رات گزاری مسجد کے اندر۔ اللہ والوں کا گزران وقت اللہ کے گھر میں گزرتا ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اللہ کے گھر کے اندر گزرتا ہے، اللہ کی عبادت میں وہ مشغول رہتے ہیں۔ انہوں نے وہاں مسجد میں رات گزاری، وہ بھی عبادت گزار تھے، ایک بڑے تابعی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، وہ بھی تہجد ادا کر رہے ہیں، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ساتھ انہوں نے دیکھا ایک آدمی ہے، عام آدمی ہے، ایک کونے میں وہ بیٹھا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، اور جب یہ دیکھا اہل مدینہ کی دعا قبول نہیں ہوئی، تو اس کے بعد اس نے اللہ سے دعا کی، قسم اٹھا کر کہا، اے اللہ تیری قسم ہے، میں تو ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اے اللہ بارش عطا کر، میری دعا قبول کر لے۔ 3-4 مرتبہ قسم دی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالی نے اس آدمی کی دعا قبول کر لی۔ قبول کر لینے کے بعد محمد بن منقدر فرماتے ہیں، آواز گرجنے کی آنے لگی، بادل کی، بادل گرجنے لگے، تو میں نے باہر جا کر دیکھا، جب بھی دعا ختم ہوئی، کمپلیٹ ہوئی، اختتام ہوا، تو فوراً ہی بارش آنے لگی زور سے۔ بارش آنے کے بعد وہی آدمی جس نے دعا کی تھی، تو وہ فوراً پھر دعا کرتا ہے، کہتا ہے، اللہ میں گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، فقیر بندہ ہوں، میں ناچیز ہوں، تو نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ ساری رات روتا رہا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہا، اور یہی کہتا رہا، ہے اللہ میں کیا چیز ہوں، تو نے میری دعا قبول کر لی۔ اہل مدینہ نے دعا کی، آپ کا حکم نہیں ہوا، آپ نے اپنی رحمت نہیں برسائی، میرے دعا کرنے سے آپ نے بارش عطا کر دی ہے۔ تو میرے بھائی، وہ ساری رات اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، یہی کہتا رہا۔ تو میرے بھائیوں، نوافل ادا کرتا رہا۔ تو صبح ہوئی، مؤذن نے اذان دی،
اس کے بعد لوگ آنے لگے نماز کے لیے، تو لوگوں کو تاثر دینے کے لیے کہ یہ آدمی رات کو یہی نہیں تھا، یہاں مسجد کے اندر یہ نہیں تھا، اس نے یہاں رات نہیں گزاری، عبادت نہیں کی، نوافل ادا نہیں کیے، اس نے دعا نہیں کی، لوگوں کو یہ تاثر دینے کے لیے وہ فوراً جب بھی اذان ملی مسجد سے باہر چلا گیا۔ میرے بھائیو دیکھو، ہم چھوٹا سے چھوٹا عمل کرتے ہیں تو سب کو ہم بتا دیتے ہیں، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو نیک بلوانے کے لیے ریاکاری کرتے ہیں، اپنا عمل شیئر کر دیتے ہیں، سب کے سامنے کھول دیتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں میں یہ عمل کرتا ہوں۔ ایک دن تہجد پڑھ لیں، ہم سب کو بتا دیتے ہیں میں نے تہجد شروع کر دی ہے، میں نے نوافل شروع کر دیے ہیں، میں نے عبادت شروع کر دی ہے، میں نے 5 وقت نماز شروع کر دی ہے، میں نے آج غریب کو کھانا دیا ہے، میں صدقہ دے رہا ہوں۔ تو ہم اپنا عمل دوسروں کو بتا دیتے ہیں، اپنا راز فاش کر دیتے ہیں، ہم ریاکاری کرتے ہیں، اس کے اندر میرے بھائیو اخلاص نہیں ہوتا، پھر اخلاص ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ شیطان کا حملہ حاوی ہو جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے تو نے عمل تو کر لیا ہے، اب تو نام تو بنانا، دنیا کے سامنے بتا لوگوں کو تو نے عمل کیا ہے، تو اپنے عمل کو کیوں چھپا رہا ہے؟ دنیا میں کامیابی حاصل کر لے اور تیری دنیا میں واہ واہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، جب نماز کا وقت ہوا وہی آدمی دوبارہ آ گیا، نماز پڑھ لینے کے بعد وہ فوراً گھر چلا گیا۔ تو میرے بھائیوں، محمد بن منقدر فرماتے ہیں میرے دل کے اندر خیال آیا کہ ایسا نہ کروں میں کہ اس آدمی کے ساتھ میں دوستی کر لوں، یہ آدمی دوستی کے لائق ہے اور اس کے تقوی سے میں مستفید ہو جاؤں گا، بہت فائدہ ہوگا، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، عبادت گزار ہے، اس سے دوستی لگانا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، جب وہ گھر پہنچتا ہے محمد بن منقدر بھی اس کے گھر چلے جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں دوستی لگانے کے لیے، نیت صاف ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہے تو اس سے دوستی لگاؤں گا، دنیا حاصل کروں گا، مال کماؤں گا، نیت ان کی صاف ہے کہ اس کے ساتھ دوستی لگاؤں گا، بہت عبادت گزار ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کے ساتھ رہنے سے بہت فائدہ ہوگا، دنیا اور آخرت کامیاب بن جائے گی، دنیا اور آخرت میں میں کامیاب اور کامران ہو جاؤں گا، اور کیا چاہیے مجھے؟ جب وہ جاتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ وہ ایک جھوپڑی میں بیٹھا ہے، چھوٹی سی جھوپڑی ہے، خیمہ لگایا ہوا ہے، اس کے اندر تھوڑا سا ساز و سامان ہے، رہائش کے لیے، گزر بسر کرنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے تھوڑا سا سامان اس نے رکھا ہوا ہے اس خیمے میں۔ دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد وہی آدمی پوچھتا ہے محمد بن منقدر سے کہ آپ نے جوتا سلائی کروانا ہے؟
تو میرے بھائیو وہ آدمی کوئی بڑا آدمی نہیں تھا، کوئی عالم، کوئی مفتی، وہ ایک عام آدمی تھا، وہ ایک موچی تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ موچی ہے، فقیر ہے، غریب ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کی طرف دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ عمل جو کر رہا ہے کس کے لیے کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا آدمی ہوتا ہے، بہت بڑا آدمی ہوتا ہے، اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے یہ معمولی ہوگا، عام آدمی ہوگا، مگر اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، اس کی بڑی شان ہوتی ہے۔ لوگوں کے سامنے تو وہ ایک موچی ہے، چھوٹا سا معمولی آدمی ہے، مگر اللہ کے ہاں وہ بڑا آدمی ہے، اس کا مقام ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اخلاص تھا۔ تو میرے بھائیوں، وہ کہنے لگا میں جوتا نہیں سلوائی کرانے آیا، میں نے جوتا نہیں سلوانا، میں صرف اس لیے آیا ہوں، میرا سفر کا مقصد صرف ایک ہے، وہ مقصد صرف میں آپ سے دوستی کرنے آیا ہوں، اللہ کی رضا کی خاطر۔ وہ کہنے لگا کس لیے تم مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں نے جب سے یہ عمل دیکھا ہے، تو نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اور تو ساری رات عبادت کرتا رہا ہے، اور تو فجر کی اذان کے بعد باہر چلا گیا لوگوں کو تاثر دینے کے لیے کہ یہاں پر میں نہیں تھا، میں نے رات نہیں گزاری، تو بڑا نیک ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، تو اس سے میں دوستی لگانا چاہتا ہوں، بڑا فائدہ ہوگا مجھے، آپ مجھ سے دوستی کیجئے۔ تو میرے بھائیو، وہ ہیبت میں آ گیا، غصے میں آ گیا، تو اس وقت اس نے غصہ پی لیا، خاموش ہو گیا، سن لیا اس نے اس بات کو، اس نے جو محمد بن منکدر نے جو بات کہی، غلط بات نہیں تھی، بات تو ٹھیک تھی۔ تو میرے بھائیوں، جب وہ چلے گئے اپنے گھر کی طرف، محمد بن منکدر، وہ فرماتے ہیں میں دوسرے دن دوستی کو بڑھانے کے لیے، مزید اضافہ کرنے کے لیے، تعلق بڑھانے کے لیے پھر میں دوبارہ آیا اس کے پاس۔ میرے بھائیوں، فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا اس جگہ پر جہاں اس کا خیمہ تھا، جہاں اس کی جھوپڑی تھی، جہاں اس کا گھر تھا، گزر بسر کرتا تھا، جہاں وہ رہتا تھا، میں نے دیکھا وہاں پر اس کی جھوپڑی نہیں تھی، جہاں میں گیا تھا وہاں سے وہ کوچ کر چکا تھا، وہاں سے جا چکا تھا، ہجرت کر چکا تھا، وہ اپنا گھر چھوڑ چکا تھا۔ تو وہ پریشان ہو گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں میں جب آنے لگا میں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے، تو میں اس کے پاس گیا، کہنے لگا ایک دن پہلے میں یہاں پر آیا تھا، ایک آدمی رہتا تھا، وہ موچی تھا، ان سے میری بات چیت بھی ہوئی تھی، تو وہ اچانک یہاں سے چلے گئے ہیں، وہ کہاں ہیں آپ کو پتا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی معلومات ہے؟ آپ کو بتایا اس نے؟ تو وہ کہنے لگی وہ کل سے بڑا اپسٹ تھا، بہت پریشان تھا، بے چین تھا، غصے میں تھا، وہ بیٹھ نہیں پا رہا تھا اپنی جگہ میں، ادھر ادھر جا رہا تھا۔ تو آپ نے کیا بات کہہ دی تھی؟ اس بات کو لے کر وہ اپسٹ ہو رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا، اس کو سکون نہیں تھا۔ اس دن کے بعد، اس وقت کے بعد جب سے آپ یہاں سے گئے ہو، آپ نے جو بات کہی ہے اس بات نے تو اپسٹ نہیں کیا۔ کیا بات کہی تھی آپ نے؟ جھگڑا کیا تھا؟ کیا ہوا تھا اس دن؟ تو فرمانے لگے
میں نے تو ایسے کوئی بات نہیں کی، کوئی غصے والی بات تو نہیں کی جس سے وہ غصے ہوتا، پریشان ہوتا، کہ یہاں سے وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتا، کوچ کرنے پر وہ مجبور ہو جاتا، ایسی تو بات میں نے نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں، ایسی بات بھی نہیں تھی، کوئی اس نے بڑی بات نہیں کی تھی، یہی بات تھی کہ میں تجھ سے دوستی لگانا چاہتا ہوں، محبت کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اس نے سوچا جو میں نے عمل کیا تھا وہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، کہ مجھے لوگ نہ دیکھ پائے۔ تو آج لوگوں نے مجھے دیکھ لیا ہے، میرا عمل لوگوں کے سامنے آ گیا ہے۔ اگر آج ایک آدمی نے یہ عمل دیکھا ہے، ایک آدمی کے ہاں یہ عمل ظاہر ہوا ہے، تو ایسا نہ ہو پورے محلے کو پتہ چل جائے اس کا یہ عمل ہے، یہ عمل کرتا ہے، یہ نیکی کرتا ہے، چھپ چھپ کر عبادت کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ کہنے لگا پھر تو شیطان کا حملہ مجھ پر حاوی ہو جائے گا، شیطان مجھ پر وار کرے گا، میرے ذہن کے اندر یہ آئے گا، ریاکاری آئے گی، دکھاوا آ جائے گا، لوگ جب مجھے کہیں گے لوگوں کے اندر میرا عمل مشہور ہو جائے گا، تو ایسا نہ ہو کہ میں گناہگار بن بیٹھوں، ریاکار بن جاؤں، یہ اخلاص ختم ہو جائے۔ تو اس لیے وہ فوراً ہی اپنے عمل کو چھپانے کے لیے تو فوراً وہ وہاں سے کوچ کر کے چلا گیا، وہاں سے ہجرت کر کے چلا گیا۔ میرے بھائیوں، محمد بن منقدر فرماتے ہیں پوری زندگی میں اس آدمی کو ڈھونڈتا رہا، وہ آدمی مجھے مل جائے اور میں اس سے دوستی لگا لوں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا، مجھے اچھا ساتھی مل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھی اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، ہم کس جگہ پر ٹھہرے ہیں، کس لسٹ میں ہیں، تو ہمارا عمل کیسا ہے؟ کہ ہم بھی ایسا عمل کر رہے ہیں، عمل کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر، چھپ چھپ کر، کہ یہ عمل لوگوں کے ہاں ظاہر نہ ہو جائے، تو پھر ہم کامیاب ہیں، ہمارے اندر اخلاص ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر میرے بھائیوں ہمارے دل کے اندر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، ہم یہ دکھاوا ختم کر دیں، اس ریاکاری کو ختم کر دیں، اس لیے کہ یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ عمل وہ قابل قبول ہوتا ہے جس میں اخلاص کی شرط ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔